السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، آیا کہ جو بندہ رب العالمین کے پاس چلا جائے، یعنی دنیا سے چلا جائے، دنیا سے کوچ کر جائے، آیا کہ ان کی روحیں تھرسڈے والے دن یعنی جمعرات والے دن وہ آتی ہیں ملنے؟ تو آئیے ناظرین، اسی حوالہ سے آج ہم آپ کو مفتی اکمل قادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور ساتھ چند علماء کی اور دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ یہ حدیث میں ہے کہ روحیں جمعرات کو گھر پر آتی ہیں اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ یہ بالکل یہ حدیثوں میں موجود ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ کیا عذاب والی روحیں بھی آتی ہیں؟ دیکھیں، جو معذب روحیں ہوتی ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مسلمان روح بھی ہو سکتی ہے اور غیر مسلموں کی روح ہو سکتی ہیں۔ جو غیر مسلمین کی ارواح ہیں وہ بالکل مقید ہوتی ہیں، وہ کہیں پر بھی نہیں جا سکتی، اور جو معذب روح ہیں بعض حدیثوں میں مطلق ان کے بارے میں آیا کہ معذب روح نہیں جا سکتی ہے۔ مومن کی روح جو غیر معذب میں جس پہ عذاب ہو رہا ہو، غیر معذب جس پہ عذاب نہیں ہو رہا، وہ سیر کرتی ہیں کائنات میں۔ لیکن ایصال ثواب کا مطالبے کے لیے ہم نے کئی ایسے واقعات اکابرین کی کتابوں میں پڑھے ہیں کہ جن لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ بھی روحیں آ کر مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم عذاب میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن کی روح ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے اس کو اجازت دے دی جائے کہ وہ آ کے مطالبہ کرے، تو لہٰذا اس کا انکار نہ کیا جائے، اور اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اجازت دینے پر بالکل قدرت رکھتا ہے۔ چلیں ابھی کے لے لیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ کیا انسان کو معلوم ہوتا ہے اگر وہ قبر میں ہے کہ کون مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کیا کون ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل شعور ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کون ملنے آ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کوئی بہت ہی قریبی عزیز ملنے آتا ہے تو مردے کو سب سے زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ شاید مردے کو پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے کون نہیں، وہ بالکل محسوس کرتا ہے، غیر حاضری میں محسوس کرتا ہے، اور جو حاضر ہوتے ہیں ان میں جو جتنا قریبی ہوگا جتنا پیار کرنے والا ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ اس کو انسیت حاصل ہوگی۔ اب ہمارے یہاں بڑے عجیب و غریب صورتحال ہے، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے قبروں کے اندر ہیں، اولادیں باہر رہ رہی ہیں، رسمی طور پہ جنازوں میں چہرہ دیکھنے کے لیے تو آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آ کے اور اس کے بعد سال ہر سال پھر غائب رہتے ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ تڑپتے رہیں قبروں میں، کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسا انسان کرے گا مکافات عمل ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد بھی پھر ایسے ہی کرے گی، قبر میں دفنا کر بھول جائے گی اور انسان قبر میں تڑپتا رہے گا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین یقین مانیے، یہ جو کہنا کہ جمعرات والے دن روحیں واپس آتی ہیں، گھر میں آتی ہیں، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی بلی سے کہے یہ اونٹ ہے، بلکہ یہ بھی بڑی بات کیا تھی، اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی چونٹی یعنی کیڑی سے کہہ دے یہ اونٹ ہے۔ ناظرین ہاں، یہ تو احادیث ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، چلے قبل اس سے کہ ہم اس حدیث کی طرف آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر لوتھڑا بن جاتا ہے اور جان ڈالی جاتی ہے تو وہ جو روح ہے نا، وہ جو روح یہ اس وقت عالم ارواح کے اندر ہے، عالم ارواح سے نکل کے ادھر آتی ہیں۔ اب ایک چیز یہ بھی جملہ ذہن میں ڈالیں، اگر ان کی مثال پہ طور دو دوست ہیں، مثال پہ طور پہ اگر ان کی دوستی ادھر ہے عالم ارواح کے اندر، اگر ادھر دوستی ہیں تو پھر یہ زمین کے اوپر بھی آ کے دنیا میں آ کے بھی ان کی دوستی ہوگی، یعنی محبت ہوگی، پیار ہوگا۔ اسی وجہ سے امام حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فتح الباری کے اندر بڑا کمال کا ایک واقعہ لے کے آئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو میں نے فرمایا اللہ کے نبی، یہ جو ہمسائی ہیں نا تو ہماری جو یہ جب بھی بازار جاتی ہیں تو کٹھی مل کے جاتی ہیں، کھانا بھی ایک جیسا ان کا ہوتا ہے، تو بات کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے تو اللہ کے نبی جی ایسے لگتا ہے جیسے ان کی عالم ارواح کے اندر بھی بڑی محبت تھی، یعنی دوستی تھی، پیار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے لگے بالکل عائشہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ندی اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اگر وہاں پہ دوستی ہے دنیا میں بھی دوستی ہے، اگر وہاں پہ یعنی جھگڑا ہے تو یہاں دنیا میں بھی آگے
झगड़ा होगा। तो रहेगी नाज़रीन अब रूहों का आना? नहीं नाज़रीन, जो दुनिया से चला जाए वो फिर नहीं आ सकता। हाँ, उनकी रूहें अगर जाती हैं तो आलम बरज़ख के अंदर जाती हैं। जैसा कि 4 आलम है, एक आलम अरवाह है, एक आलम बतन है, माँ के पेट में बच्चा होता है, और एक आलम दुनिया जहाँ पे हम रह रहे हैं। नंबर 4 आलम बरज़ख, जब इंसान दुनिया से चला जाता है उनकी रूहें आलम बरज़ख के अंदर होती हैं। वहाँ पे जाके जो दोस्त अगर दुनिया गए हुए हैं उनके साथ वहाँ पे जाके मिल जाती हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे दुआ करें अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और यह भी दुआ करते चले अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।